وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ کام کرے گا، کیا؟ یہ دونوں کام، حرام کھانے کا اور قتل کرنے کا، عدواناً، زیادتی کے ساتھ، عدوان حد سے بڑھ جانا، حد سے گزر جانا، ظلم، جو شخص یہ کام ظلم کے ساتھ کرے گا، زیادتی کے ساتھ کرے گا، وظلماً، اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم عنقریب یا جلد ہی اس کو آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پہ بڑی آسان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا، یعنی ناحق کسی کا مال کھائے گا یا حرام طریقوں سے مال کھائے گا، اور اس کے ساتھ قتل کا بھی مرتکب ہوگا، تو ہم اس کو پھر شدید سزا دیں گے۔ اگر دنیا میں اس کو پکڑا نہیں جا رہا، یا وہ پکڑا نہیں گیا، یا سزا نہیں ملی، یا کسی کو دھوکہ دیا اور اس کو خبر ہی نہیں ہوئی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ چھٹ گیا ہے، وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا، اور یہ چیز اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ پھر فرمایا ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، اجتناب جیم نون بے سے، کسی ایسے کام کو جس کے اسباب موجود ہوں، اسے اپنی ارادے اور مرضی سے نہ کرنا، یہ ہے اجتناب، یعنی جو کام آپ کر سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے نہ کریں، وہ ہے بچنا۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے، اجتناب کرو گے، کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ کی جمع ہے کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے گئے ہو۔ وہ کون سے ہیں جن سے ہم روکے گئے ہیں؟ اس کی تفصیل ہمیں قرآن اور سنت میں ملتی ہے، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں آتی ہوں۔ یہاں حکم سن لیں کہ اگر کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا جس سے اللہ نے روکا ہے، تو اس کو کیا جزا ملے گی، کیا صلہ ملے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، تم سے مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے، یعنی برائیوں سے بچنے کی قوت تمہارے اندر پیدا کر دیں گے۔ وندخلکم، اور داخل کریں گے تم کو، مدخلا کریما، عزت کی جگہ داخل کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبائر کیا چیز ہے؟ کبائر نمبر 1 وہ گناہ جن پر حد مقرر ہے، جیسے چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ ڈالنا۔ قتل کی، قتل کرنا۔ نمبر 2 جس پر قرآن یا سنت میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے جس کام کے کرنے پر۔ نمبر 3 ہر وہ کام جس سے اللہ یا اس کے رسول نے روکا ہے اسے حرام ٹھہراتے ہوئے کہ وہ حرام ہے، جس کے لیے حرام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح صغیرہ گناہوں پر اصرار بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی یا عذاب کی دھمکی دی، یا اسی طرح جن کے لیے کبیرہ کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ تو ہمیں قرآن پاک میں بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں، کچھ احادیث میں، مثلا بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، قتل، ناحق یتیم کا مال کھانا، سود کی آمدنی، میدان جنگ سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، انہیں کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ بعض روایات میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کے بعد پھر دارالہجرت کو چھوڑ کر دارالکفر میں چلا جائے، یعنی جو لوگ مدینہ آئے پھر چھوڑ کے واپس مکہ چلے گئے۔ پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں میں جھوٹی قسم کھانا، ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، یعنی دوسرے پیاسے بیٹھے اور آپ اپنے پاس روک کے بیٹھے ہوئے، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، اور فرمایا کہ شراب پینا اکبر الکبائر ہے، اور فرمایا کہ شراب پینا ام الفواحش ہے، کیونکہ شراب میں مست ہو کر آدمی برے سے برا کام کر لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگائے جس سے اس کی
آبرو ریزی ہوتی ہو، یعنی اس کی عزت کو حرف آتا ہو، ایسی تہمت لگا دے۔ پھر اسی طرح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار دو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا۔ جیسے عورتیں اوارڈ کرا دیتی ہیں کہ ہم اتنا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر فرمایا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ ہاں، جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے نتیجے میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ رات ہی میری بیٹی بتا رہی تھی کہ انٹرنیٹ پہ وہ جو چیٹ باکس ہے اس میں کسی کرسچن اور مسلمان کی بات ہو رہی تھی، تو اتنے میں مسلمان نے کرسچن کو کہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر ہم تم سب کو روئن کر دیں گے اور ڈومینیٹ کریں گے، اور اس طرح کی کچھ دھمکیاں شمکیاں دی۔ تو اس کرسچن نے جواب میں اس شخص کو بھی گالی دی اور اللہ کو بھی گالی دی، کہتی کہ میں نے خود وہ پڑھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے مسلمان جو اپنے دین کی ایسی برتری ثابت کریں کہ جس پر آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، پتہ نہیں حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو آپ ہوں گے یا نہیں، اور اس وقت دنیا میں وہ شخص جس کو تم دھمکیاں دے رہے ہو وہ ہوگا یا نہیں، تو یہ آپ کیسی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، کیسی بڑائی بیان کر رہے ہیں؟ کیا اسلام کی بڑائی ایسی ہی باتوں سے ہوتی؟ قرآن میں صاف طور سے منع کیا گیا کہ تم مشرکین کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، ورنہ جواب میں کیا کریں گے؟ وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ تو کوئی ایسا کام بھی کرنا کہ جس کے نتیجے میں آپ کے دین پر کوئی حرف آئے، وہ بھی دین کی خدمت نہیں، دین کو نقصان پہنچانا ہے، اور یہ بھی اسی طرح کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح تکبر کرنا، تکبر کے ساتھ کپڑوں کو لٹکانا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے احسان جتانا، بوڑھا ہو کر بدکاری میں مبتلا ہونا، وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے، بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود، یعنی اس کے پاس اتھارٹی ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، اسے کسی کا ڈر تو نہیں سچ بولنے میں، یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ مثلا وہ آدمی جو عیالدار ہونے کے باوجود تکبر کرے، یعنی غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور اگر کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چیز دیتا ہے تو وہ آگے سے تکبر کرے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 رشتہ داروں سے بغیر وجہ کے قطع تعلق کر لینے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا، نمبر 4 جنات اور شیاطین کے ذریعے سے غیب کی خبریں بتانے والا۔ کئی لوگ جن مسخر کر لیتے ہیں اور پھر ان سے غیب کی خبریں معلوم کراتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا۔ آپ کو پتا نا کہ ایک عورت کے ساتھ کئی مرد جہنم میں جائیں گے، ایک عورت کی بے راہ روی سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اگر انہوں نے اس کو برائی سے نہ روکا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہیں بہت سے کبیرہ گناہ۔ امام ذہبی نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر، اور اسی طرح ایک اور ہے ہیثمی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ تو وہ تمام گناہوں کی لسٹ بنا دی ہے اس میں جن کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور ویسے جنرلی یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ گناہ چاہے چھوٹا ہو لیکن جان بوجھ کے اصرار کے ساتھ کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ یعنی جب انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو پھر
اسے قوت ملتی ہے، اس کے اندر ایک ایسی ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے کہ وہ باقی گناہوں سے بھی بچتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر انسان بڑے درجے کی برائی کر لے تو چھوٹی کرنا تو اس کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے، اس پہ تو اور دلیر ہو جاتا ہے، شرم و حیا ہی ختم ہو جاتی. اور کتنی خوبصورت آیت ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت والی جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے. یہ جنت کی صفت بتائی گئی. آج بھی آپ دیکھیں کہ کئی ایسے سپاٹس ہوتے ہیں جن پر جانا لوگوں نے اپنے لیے باعث عزت سمجھ رکھا ہے، یا اس میں داخل ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. ماحول سے فرق پڑتا ہے نا، مختلف جگہوں پر جانے سے آپ کو مختلف قسم کی فیلنگ ہوتی ہے. اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، آبزرو کریں گے تو آپ دیکھیں لوگوں کی چال بدلنے لگتی ہے اندر داخل ہوتے ہی، اس کے سارے ایٹماسفیئر کو دیکھ کر. تو یہاں پر یہ اسی لیے فرمایا کہ صرف جنت کا لفظ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ احساس دلایا کہ ایسی جگہ تمہیں لے جائیں گے جہاں تم اپنے آپ کو بڑے باعزت محسوس کرو گے. مدخلاً کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دی. جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. اس کے شان نزول میں ایک حدیث بتائی جاتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے. حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث میں بھی مردوں سے آدھا حصہ ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ دی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں، ضرور کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کو فرق ملے گا. ایک ماں کی اولاد جو ہے اس میں عادات کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے. اگر ایک ماں اور باپ کی اولاد میں یہ فرق ہے تو پھر ایک خاندان اور برادری کے لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے مختلف اعتبار سے. پھر ایک شہر، ایک ملک، ایک علاقے کے رہنے والے. اور صرف یہ فرق انسانوں میں نہیں، دوسری چیزوں میں بھی ہے. آپ کسی باغ میں نکل جائیں، وہاں آپ کو ہر درخت دوسرے درخت سے مختلف نظر آئے گا. پھر ہر درخت کا سائز، اس کی شاخیں اور پتے، اس کا ڈیزائن وہ مختلف ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ اس ایک درخت کے جو پتے ہیں ان میں آپس میں فرق ہوگا، اس پر جو پھول یا پھل لگے ہیں ان میں فرق ہوگا. ایک ڈش میں سجا کر آپ کو کینو دیے جائیں تو ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف ہوگا. سامنے دیکھنے میں ایک چیز نظر آئیں گے، لیکن ایک کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اچھا، دوسرا کھائیں گے اسی شوق میں کہ بڑے اچھے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک دم ذائقہ بدل گیا. بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. دن اور رات کا اختلاف، سردی گرمی کا اختلاف، ہر چیز میں فرق ہے. ہر چیز اپنی جگہ ایک نئی چیز ہے، ایک الگ چیز ہے، ایک دوسری چیز ہے. لہذا چیزوں کو باہم کمپیئر کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، اور پھر مقابلہ کرنے کے بعد یہ نہ دیکھنا کہ مجھے کیا ملا ہے، یہ دیکھنا دوسرے کو کیا ملا ہے، یہ ایک نیگیٹو رویہ ہے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ انسان دوسروں کو دیکھتا رہے، پھر دوسروں کا دیکھ دیکھ کے جلنا، کڑھنا اور پریشان ہونا اس سے بھی زیادہ برا. تو عقل مند انسان وہ ہے جو یہ نہ دیکھتا رہے کہ دوسروں کو کیا ملا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے اس کو کیا ملا ہے، میرے پاس کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور اس کو جو مجھے ملا ہے میں کس طرح بہتر سے بہتر طریقے پر استعمال کروں کہ اس کا بہترین استعمال ہو سکے. ماں باپ جب اپنے بچوں میں کمپیریزن کرتے ہیں تو ان پہ ظلم کرتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. جب استاد شاگردوں کے درمیان کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے.
یا اسی طرح آپ اپنے دوستوں میں کمپیرزن شروع کر دیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے، اور اس سے نیگیٹو رویے جنم لیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالی زندگی گزارنے کا ایک سنہری اصول دے رہے ہیں. اگرچہ یہ خاص کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے عورت اور مرد کے باہم مقابلے کی، لیکن جنرلی بھی سب کے لیے حکم ہے، ہر معاملے میں یہی حکم ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا، مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے. سب مسلمانوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابل پہ زیادہ دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ زندگی میں مایوسی، پریشانی اور تکلیف کا شکار رہتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو وہ ہر وقت دوسروں کی وہ چیز دیکھتے ہیں جو ان کو اچھی ملی، اور یہ حسرت رہتی ہے کہ یہ ہمیں کیوں نہ ملی، اور بھول جاتے ہیں وہ چیز جو ان کو اچھی ملی. اللہ کی نعمتوں پر نظر نہیں ڈالتے، اس لیے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا رویہ ہوتا ہے. تو اس طرح انسان اللہ کا بھی مجرم بنتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں. مثلاً آپ دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے 5 بچے، ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے، وہ جو 4 ہیں ان کی قدر ہی نہیں کرتا. جو ایک فوت ہو گیا اور ہاتھ سے نکل گیا اس پہ روئے چلے جا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، افسردہ ہیں، زندگی سے سب دلچسپی ختم کیے بیٹھے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں اور ایسے ڈپریشن کا شکار ہیں کہ کچھ نہیں کر رہے کہ وہ ایک کیوں چلا گیا. ایسی شدید ناراضگی. دیکھو ایک لیا نا، وہ 4 تو ہے نا تمہارے پاس، ابھی ان پہ شکر کرو، وہ 4 ہیں تمہارے پاس، تو اس پہ شکر ادا نہیں کرتے. تو ہماری ساری زندگی پھر اسی طرح غم اور تکلیف کا مجموعہ بن جاتی اور عملی صلاحیتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اپنے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو نہیں ہے ہمارے پاس اور کسی دوسرے کے پاس ہے. اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ان کو قبول کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. اور 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھلائی کسی کو اللہ نے ہمارے سے زیادہ دی وہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ اللہ نے دی. اس پہ ناراض ہونا اللہ سے ناراض ہونا ہے، جس کے بارے میں پوچھے گا وہ. دوسری بات، یہ سب دنیا کا مال ہے، یہ سب دنیا کی نعمتیں ہیں، بہت عارضی، بہت تھوڑی دیر کے لیے، ناپائیدار، ختم ہو جانے والی، اور اللہ کے ہاں ان سب چیزوں کا حساب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو جو کچھ ملا وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں ملی ہیں. کب؟ قیامت کے دن. لہذا کبھی بھی کسی ایسی چیز پر دکھی رہنا، مسلسل غم کا شکار رہنا، ڈپریشن کا شکار رہنا اللہ کی ناشکری ہے. ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، وہ شخص جس کے دل میں آخرت کا شوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں آخرت کی تمنا ہو، جس کی نگاہیں بلند ہو جائیں، پھر وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں، چھوٹی چھوٹی محرومیوں میں کڑتا اور جلتا اور مرتا نہیں رہتا. وہ جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا بس چھوٹ گیا، وہ اسے نہیں اس کی قیمت پہ چھوڑنا چاہتا جو اس کو آگے مل سکتا ہے. اور پھر خاص طور پر عورت اور مرد کے ریلیشن میں فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. کسبہ کہتے ہیں نا کمانا، اور اکتسبہ ہوتا ہے اپنے لیے کمانا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائی کریں گی. یعنی بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ مردوں کو بعض چیزیں عورت کے مقابلے میں کیوں زیادہ دے دی گئیں، تو اس کے مقابلے میں اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جو مجھے یہاں سے نہیں ملا وہ دوسری جگہ کہاں سے مل سکتا ہے، اسے کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے. مثلا مرد اور عورت کے درمیان اس کی استعداد، صلاحیت، قوت کار میں ایک فرق ہے. جسمانی اعتبار سے مرد عورت کے مقابلے میں مضبوط ہے. کچھ ایسی جسمانی کمزوریوں سے جس میں عورت مبتلا ہے
جیسے حیض، نفاس، بچے کی ولادت وغیرہ، ان سے مبرہ ہے، آزاد ہے. تو اب اس میدان میں اس قوت اور صلاحیت اور ان جھنجھٹوں سے آزاد ہونے کی وجہ سے مردوں کے لیے کام کاج کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، ان کے لیے مواقع خود بخود زیادہ ہیں عورت کے مقابلے میں. اب عورت اس لیے بیٹھ کے کڑتی رہے کہ مجھے قوت مرد جتنی کیوں نہیں دی گئی؟ ذرا سوچیں اگر دے دی جاتی تو ہوتا کیا؟ یا مجھے ان سب ذمہ داریوں میں کیوں ڈال دیا گیا؟ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو اس کے مقابلے میں نرم و نازک بنایا تو اس میں کتنا چام ہے، اس میں کتنا حسن ہے. اگر آپ کے چہرے پہ بال نہیں اگائے تو جو خوبصورتی آپ کو ملی وہ اس کو تو نہیں ملی. اگر اس کی قوت میں حسن ہے تو آپ کی نزاکت میں حسن ہے. اس لیے اس کی قوت کو مت دیکھو، اپنی نزاکت کو دیکھو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان عورتوں سے پوچھیں جن کے چہرے پہ کچھ بال اگ آتے ہیں تو کتنی پریشان ہوتی ہیں. تو یہ جو کچھ ملا اس کا اپنا ایک چام. پھر اگر مرد ان پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا، کیسی کیسی مشقت ہے اس پہ ڈالی کہ کما کے لاؤ، جہاد میں جاؤ، جمعے کی نماز میں جاؤ، دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جاؤ. آپ چپکے سے بستر سے اٹھتے ہیں گرم کمرے میں اٹیچ باتھ میں جا کے وضو کر کے آ کے ہیٹر کے آگے جا نماز بچھا کے فرض پورا کر لیتے ہیں. اور وہ بیچارہ سردی میں مسجد تک چل کے جاتا ہے اور پھر وہاں وہ سب اہتمام بھی نہیں ہے اور پھر اس کو واپس بھی آنا ہے. تو یہ اور پھر باقی ذمہ داریاں، جہاد میں آپ دیکھیں کہ موت کے منہ میں جانا ہے، تو اس کو اگر وہ قوت ملی یا اس جھنجھٹ سے آزادی ملی تو وہ ذمہ داری کتنی زیادہ اس پہ پڑی. اور آپ اس کے مقابلے میں اگر اس پابندی میں یہ پیریڈز اور ولادت اور ان سب چیزوں میں آپ ڈالے گئے تو آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنے پر مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ فضیلت ملی. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا کہ یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ فرماتے تیری ماں. پھر پوچھتا، آپ فرماتے تیری ماں. پھر پوچھتا، آپ فرماتے تیری ماں. چوتھی مرتبہ فرماتے تیرا باپ. ان پابندیوں اور ان کمزوریوں یا ان تکلیفوں کی وجہ سے 3 مرتبہ زیادہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسی ہے جیسے گولڈ میڈل آپ کے لیے، سلور میڈل آپ کے لیے، اور برونز میڈل بھی آپ کے لیے، اور فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، تھرڈ پرائز سارے آپ کے لیے، اور وہ چوتھا جو ہے نا حوصلہ افزائی کا، وہ اس بیچارے کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ تخلیق کا خوبصورت ترین کام کرتے ہیں. ماں بننا دنیا میں سب سے خوبصورت ایکسپیرینس ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد وہ کام کیا جو اس نے اپنے لیے پسند کیا. وہ خالق ہے نا، تخلیق کرتا ہے. اس نے یہ کام آپ سے لیا، نسل انسانی کی پیدائش کا، اسے آگے بڑھانے کا. اور یہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک آپ کے اندر یہ نزاکت نہ ہوتی اور یہ ممتا نہ ہوتی، یہ محبت نہ ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ یہ سارے عوارضات نہ ہوتے. اس لیے فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا. اب یہ جو فرق ہے اس کو آپ لاکھ چاہیں مٹا نہیں سکتے، یہ تو رہے گا. آپ جتنے چاہیں وٹامنز کھا لیں، مرد جتنی قوت حاصل نہیں کر سکتے، یا اپنے ہاتھوں کو اس طرح اسٹرانگ نہیں بنا سکتے، یا اپنی باڈی کو بلڈ نہیں کر سکتے اس لیول تک. تو اس لیے ضرورت ہی کیا ہے کمپیئر کرنے کی. پھر اسی طرح آپ کوئی آپریشن کروا کے دوائیاں کھا کے اپنے وہ پیریڈز سب بند کرا دیں، گولیاں کھاتے رہیں کہ کبھی آپ کو پیریڈز نہ ہوں، تو آپ دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا. جو لوگ حج عمرے کے لیے کبھی وہ بھولے سے کھا لیتے ہیں وہ کئی مہینے بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. کبھی کبھار بھی اس سائیکل کو ڈسٹرب کر دینا کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو اگر آپ فطرت سے کھیلنا چاہیں گے، جبراً اپنی فطرت، اپنی ساخت، اپنی نیچر کو بدلنا چاہیں گے، اپنے پہ ظلم کریں گے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. نہ آپ اس کام کے رہیں گے اور نہ اس کے. مرد تو بن نہیں سکیں گے اور عورت بھی نہیں رہیں گے. کیا حاصل ہوگا؟ تو کوشش کے باوجود، آرزوؤں کے باوجود آپ وہ بن نہیں سکتے. بہت سی لڑکیاں کالج اسکول میں جب میں تھی تو آرزو کرتی ہوئی پائی جاتی تھی کاش میں لڑکا ہوتی. یہ بڑا کامن جملہ تھا. تو یہ کاش سے تو کوئی لڑکا بن نہیں سکتا. اب جو آپ نے بننا تھا وہ بن چکے. اب آپ کے لیے
ایک فیلڈ ہے جس میں آپ آگے جا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مکتسبنا، کوشش، اچھے عمل، اچھے اخلاق، اچھے کردار، بہترین اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے کام. اور جس کام میں آپ کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو پرکھیں اور دیکھیں آپ کیا کرنے کے قابل ہیں اور وہ کر جائیں، کیونکہ جنت میں بعض عورتوں کا درجہ مردوں سے بھی بڑھ کے ہوگا. لہذا کہیں بھی کسی کے مقابلے میں محرومی کا شکار ہونے کی بجائے جو آپ کو چانس مل سکتا ہے، جو آپ لے سکتے ہیں، جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کریں. اس لیے جو کمی رہ گئی اس کا ازالہ کس میں ہے؟ کوشش میں. کس چیز کی کوشش میں؟ اچھے اعمال کی کوشش. وہ جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر شخص کے لیے کیا ہے جو اس نے کمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور پھر آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کے درمیان جو فرق ہے بسا اوقات ذہنی صلاحیت اور قوت کا، یہ بطور ایک جنس کے ہے. ایکسیپشنل کیسز دونوں طرف ہوتے ہیں. بعض عورتیں مردوں کے مقابلے میں ذہنی طور پر بہت قابلیت رکھتی ہیں، بہت سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، بسا اوقات جسمانی قوت بھی بہت رکھتی ہیں، لیکن ایکسیپشنل کیسز. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بہت سی عورتیں وہ کام بھی کر جاتی ہیں جو مرد کرتے ہیں، ہے نا. جہاد میں شریک ام عمارہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. بہت سی عورتیں جہاد میں شریک ہوئیں، جمعے کی نماز بھی جا کے پڑھ لیتی ہیں، مسجدوں میں جانے پہ بھی پابندی نہیں لگائی گئی، بزنس بھی کر سکتی ہیں، لیکن کوئی مرد ماں نہیں بن سکتا. آپ پھر بھی اسے اپنی کمزوریوں کے باوجود کمپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ قوت رکھنے کے باوجود آپ جیسا نہیں بن سکتا. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کریں اور کسی احساس کمتری میں مبتلا کبھی نہ ہو. احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی بجائے واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگیں، فضل کی تلاش میں رکھیں. یا اللہ تو اپنا فضل کر، اور فضل اور رحمت حاصل کرنے کے، اللہ کی توجہ اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے وہ سارے کام معلوم کریں اور کرتی جائیں. جو شخص اس ادھیڑ بن اور جمع تفریق اور ناپ تول میں پڑا رہے گا کس کو کہاں کیا ملا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ان چیزوں کو فراموش کر کے اللہ کے فضل کے حصول میں ساری بھاگ دوڑ کر لیں. اگر آپ کو گھر بیٹھ کے ایک بچے کی پرورش سے، پیدائش سے وہ سارا ثواب مل جائے جو ایک مرد کو جہاد پہ مل رہا ہے، آپ کو کیا مشکل ہے؟ اس میں گھاٹے کا کیا سودا ہے؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس نے یہ جو فرق رکھے کسی وجہ سے رکھے، کسی ضرورت کی بنا پر رکھے، ایسے ہی نہیں رکھ دیے بیکار.